بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر یمنی حوثیوں کے حملے نہ رکے۔ بحیرہ احمر میں یمنی حوثیوں کے حملے کے نتیجے میں ایک اور تجارتی بحری جہاز ڈوب گیا۔ حوثیوں نے جہاز کو چند روز قبل ڈرون اور خودکش بوٹ سے نشانہ بنایا تھا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن میں حوثی کے 8 اور خلیج عدن میں ایک ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے ٹوٹر نامی جہاز کے سمندر میں ڈوبنے کی تصدیق کر دی۔ امریکہ نے حوثیوں کے حملے میں جہاز کے عملے کے ایک رکن کی ہلاکت کی تصدیق بھی کی تھی۔ سینٹرل کمانڈ نے بتایا ہے کہ لائیبیریا کے پرچم بردار یونانی ملکیت کے ایک مال بردار جہاز کا ایک ملح بدھ کے روز حوثیوں کے حملے کے بعد سے لاپتہ ہے۔ اس جہاز پر حملے کے لیے حوثیوں نے بم بردار ڈرون کشتی استعمال کی تھی۔ فوج کے ایک اور بیان میں کہا گیا ہے کہ بحیرہ احمر میں 2 بم بردار ڈرون کشتیاں اور حوثیوں کی جانب سے لانچ کیا جانے والا ایک ڈرون بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ اس واقعے میں امریکی بحری جہازوں، اتحادی جہازوں یا تجارتی جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے بحیرہ احمر کی آبی گزرگاہ پر ایک تجارتی جہاز پر یمنی حوثیوں کے حملے کے بعد حوثیوں کے ریڈار اور ٹھکانوں پر حملے شروع کیے ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں حوثیوں کے کنٹرول کے علاقے میں 7 ریڈار تباہ ہو گئے ہیں۔ سینٹرل کمانڈ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حوثی ان ریڈاروں سے بحری جہازوں پر حملے کرنے میں مدد لے رہے تھے۔ امریکہ کی جانب سے یہ کارروائی ایک ایسے موقع پر کی گئی ہے جب امریکی بحریہ کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے حوثیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ شدید لڑائی کا سامنا ہے۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ ان کے حملوں کا مقصد غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کو روکنا ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے الزام عائد کیا جاتا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے اکثر ایسے بحری جہازوں اور ملاحوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جس کا غزہ کی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ بحیرہ احمر کی آبی گزرگاہ ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ایندھن اور تجارتی سامان کی نقل و حمل کا ایک اہم راستہ ہے، اور حوثیوں کے حملوں کے نتیجے میں اس آبی راہداری سے آمد و رفت نمایاں طور پر کم ہو چکی ہے۔ امریکہ کی سمندری امور سے متعلق انتظامیہ کے مطابق نومبر میں حوثیوں کے حملوں کے آغاز سے اب تک 50 سے زیادہ حملے کیے جا چکے ہیں، جن میں 3 ملاح ہلاک ہوئے۔ ایک جہاز پر یمنی حوثیوں کا قبضہ ہوا اور ایک اور جہاز کو انہوں نے غرق کر دیا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا مزید کہنا ہے کہ حوثیوں کے حملوں کے نتیجے میں بین الاقوامی تجارت کے لیے خطرہ پیدا ہوا ہے۔ دوسری جانب حوثیوں کا کہنا ہے کہ جنوری میں امریکی قیادت میں ان پر کیے گئے فضائی حملے میں 30 مئی تک کم از کم 16 افراد جاں بحق اور 42 زخمی ہو چکے ہیں۔ یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کا مشرق وسطیٰ میں کردار بڑھ رہا ہے۔ یمنی حوثی ایک طرف تو بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حملے کر رہے ہیں تو دوسری جانب اسرائیل پر ڈرون اور میزائل بھی فائر کر رہے ہیں، جس کا مقصد غزہ جنگ میں فلسطینیوں کی حمایت کرنا ہے۔ حوثیوں نے یمن جنگ کے دوران سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر حملوں میں اپنی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا، جس میں تیل کی تنصیبات اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حوثیوں کے پاس ہتھیاروں میں بیلسٹک میزائل اور مسلح ڈرون شامل ہیں، جو صنعاء میں اسرائیل کو ان کے اقتدار کے مقام سے 2000 کلومیٹر سے زیادہ دور تک مار گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے طوفان، بورکان اور قدس میزائل ایرانی ہتھیاروں کی طرز پر بنائے گئے ہیں اور یہ 2000 کلومیٹر دور تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ حوثیوں نے بحری جہازوں کے خلاف اپنی کارروائیوں میں مشین گنوں سے لیس تیز کشتیوں کا بھی استعمال کیا ہے۔